اب یہ محرم کا مہینہ جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے۔ اچھا، اس میں عظمت اللہ پاک مسلمان کو دیتا، اور اس مہینے میں اللہ پاک نے کافروں کو ذلت بھی دی ہے۔ یہ مہینہ بڑا عجیب ہے، جہاں مسلمان کو اوپر اٹھاتا ہے، وہیں اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن و سنت میں کتنے واقعات ہیں کہ کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ محرم کا مہینہ عزت والا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں نے اس کو رونے دھونے کا مہینہ بنا دیا۔ یہ عزت والا مہینہ تھا، اس کو مسلمانوں نے ذلت والا، رونے دھونے والا، غم کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ عزت دے رہا ہے اس مہینے کو۔ آئیے میں اسی پہ بات کرتا ہوں۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہیں کہ نہیں؟ کہو بے شک ہیں کہ نہیں؟ ہم باب آدم کی اولاد ہیں۔ باب آدم علیہ السلام کا گارا اللہ پاک نے محرم میں بنایا، اس گارے سے باب آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح محرم کے مہینے میں ڈالی گئی تھی۔ فرشتوں کو جب اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے جب باب آدم کو سجدہ کیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو عزت ملی فرشتوں کو۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے شیطان کو اسی مہینے میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب ایک طرف عزت مل رہی ہے اس مہینے میں، دوسری طرف شیطان کو ذلت مل رہی ہے۔ فرشتوں کو عزت ملی ہے اور شیطان کو اللہ پاک نے اسی مہینے میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ یہ مہینہ عزت بھی دیتا ہے، اور یہ مہینہ بعض قوموں کو ذلیل و رسوا بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد باقاعدہ جو پیغمبر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ درمیان میں آئے باب آدم کی اولاد تھی، حضرت آدم کی اولاد سے کتنے نبی آئے ہیں، لیکن باقاعدہ جو شریعت لے کے آنے والے نبی تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں قوم نے 5 بت بنا رکھے تھے۔ نوح علیہ السلام نے روکا، بتوں کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی کرو۔ قوم نہیں مانی، 950 سال تب تبلیغ کی۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں رات دن ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، کھڑے ہو کر میری کو بات نہیں سنتا، جب مجھے دیکھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں۔ اب ان پر کوئی عذاب بھیج۔ 950 سال کے بعد پیغمبر نے بد دعا دی۔ ایک تندور سے آگ کی جگہ اللہ پاک نے پانی نکالا۔ پانی نکلنا شروع ہوا، علماء نے لکھا ہے رجب کا مہینہ تھا۔ اللہ پاک نے ایسا زور کا طوفان چلایا، بارشیں آئیں کہ پہاڑ بھی پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ اس بارش سے پہلے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا میرا نوح کشتی بنا۔ اب نوح علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی تھی۔ قوم والے آ کے دیکھ کے ہنستے تھے، یہاں دریا کوئی نہیں، یہاں سمندر کوئی نہیں، یہ کشتی بنانے پہ لگا ہوا ہے۔ پیغمبر ڈراتے تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دریا ہوتی ہے، یہاں تو دریا ہی کوئی نہیں، پہاڑ کی دنیا ہے۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اپنے ماننے والوں کو بٹھا دو، اور جتنے دنیا میں جانور ہیں ہر جانوروں کا ایک ایک جوڑا بٹھا لو، ہم نے نسل قیامت تک چلانی ہے۔ اب کشتی کے اندر جانوروں کی نسلیں بھی ہیں، جوڑا جوڑا ہے، ماننے والے بھی جوڑا جوڑا بیٹھ گئے۔ اب کشتی 6 مہینے تک اس پانی میں چلتی رہی، پانی اتنا آیا اتنا آیا اتنا آیا، ہر شے غرق ہو گئی، صرف وہ کشتی بچی اور جو کچھ کشتی میں تھے وہ بچے۔ محرم کا مہینہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ لگی۔ آج بھی وہ جودی پہاڑ عراق کی وادیوں میں موجود ہے۔ یہ محرم کا مہینہ تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔
ادھر سچ آیا ادھر جھوٹ آیا. سچ والوں کو اللہ نے اس مہینے میں بچا لیا, جھوٹ والوں کو اللہ پاک نے اس مہینے میں غرق کر دیا. یہ اس مہینے کو اللہ عزتیں دے رہا ہے. آگے چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لے کے چلے رات کے اندھیروں میں. صبح تک یہ دور نکل گئے. صبح پیچھے فرعون کو پتہ چلا موسیٰ تو قوم کو لے گیا ہے. اب وہ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ پیچھا سفر کرتا ہے, پکڑے. اب یہ قوم آگے پیچھے, وہ چلتے 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 چلتی آگے دریا آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان, قوم بھی پریشان, پکڑے گئے تو مارے جائیں گے. اب کیا ہو؟ اب پیچھے فرعون ہے, آگے دریا ہے. دریا میں کیسے جائیں؟ مرتے ہیں بچتے ہیں تو مرتے ہیں, کہاں جائیں؟ اللہ نے کہا ڈنڈا مار. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ ڈنڈا مار تو صحیح. مارنا تیرا کام, دریا کے 2 ٹکڑے کر دینا میرا کام. درمیان میں سڑک نکال دوں گا, موٹر وے بنا دوں گا. کہو سبحان اللہ. یہ میرا اللہ عجیب کام کر رہا ہے. ڈنڈا مارا, دریا آدھا ادھر آدھا ادھر, درمیان میں سڑک بن گئی. کہا میرا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے چلو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے. دریا پار ہوا, پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا. انہوں نے بریکیں نہیں لگائیں, راستہ بنایا دیکھا, گھوڑے ڈال دیے. جب دریا کے سینٹر میں پہنچے بنی ہوئی سڑک پر, اللہ نے ادھر سے بھی دریا کو کہا, ادھر سے بھی دریا کو کہا, موج بن کر مل جاؤ, فرعون کو غرق کر دو بمائے لشکر کے. وہ پار یہ غرق. ایک کو عزت ملی, دوسرے کو ذلت ملی. حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, پتا ہے, سنا ہے نا. قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. 40 دن وہ آگ بھڑکائی جاتی رہی. کتنی؟ 40 دن تک وہ آگ بھڑکائی جاتی رہی. مورخین نے لکھا ہے کہ اتنی بڑی آگ تھی, اتنا بڑا دھواں تھا کہ ہزاروں میل دور سے بھی نظر آتا. آگ نے اللہ پاک نے اس آگ کو گلزار کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے سلامت باہر نکلے تو محرم کی 10 تاریخ. یہ اللہ فضیلتیں دے رہا ہے اس دن کو. جنگ خیبر پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ یہ محرم کے مہینے میں ہوئی. حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی محرم کے مہینے میں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت ام سلمہ حضرت زینب سے حضور کے نکاح ہوئے محرم کے مہینے میں. پتہ نہیں ہمارے ہاں لوگوں نے فضیلت والے مہینے کو موت کا مہینہ بنا لیا. یہ تو شان والا مہینہ تھا, یہ تو مہینہ عبادت کا مہینہ تھا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا, حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تو بندے کو اللہ والے کام کرنے چاہیے, شیطان والے کام نہیں. اور پھر اس کی عظمت ہے کہ اللہ پاک نے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بنایا.